اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، ان کے لیے نہ ختم ہونے والا نہ منقطع ہونے والا اجر ہے رب کریم کی بارگاہ میں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی نیکی کا کام کرتا تھا اور پھر اگر وہ بیمار ہو جائے یا کسی سفر میں چلا جائے تو فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس کی نیکی لکھتے رہنا، اس کا اجر لکھتے رہنا، اس لیے کہ مومنین کا اجر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ آپ کبھی غور فرمائیں کہ جب اتنا کسی کو اجر ملتا ہے، اتنا اجر ملتا ہے کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، تو پھر کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم خیر کے کاموں کی منصوبہ بندی کریں، ہر وقت کوئی نہ کوئی عمل صالح کریں۔ کسی شخص کو اگر پتہ چل جائے نا کہ اس بزنس میں پرافٹ ہی پرافٹ ہے، اس کے اندر نفع ہی نفع ہے، تو وہ تو اس کی کئی برانچیں بنانی شروع کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہاں بھی کھول لوں، یہاں بھی کھول لوں، یہاں بھی کھول لوں۔ تو بھائی نیک اعمال ایسا اجر والا عمل ہے کہ جس کا اجر کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ اب بہت سارے نیک اعمال کی منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ اور وہ عمل کیسے کرنے ہیں؟ دو تین چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی، کوئی بھی نیک عمل کریں تو اپنی نیت کو درست کریں، حسن نیت کو اپنائیں۔ نیتوں کا بگاڑ، ارادوں کی خرابی، یہ اچھے بھلے اعمال کو ضائع کر دیتی ہے۔ جب ہماری طبیعت اس طرح کی ہو کہ ہم اچھی نیتوں کے ساتھ آگے بڑھیں، خیر کے ارادوں کے ساتھ آگے بڑھیں، ہم اس دین کے ماننے والے ہیں جس پر قیامت والے دن ان اعمال کا بھی اجر ملے گا جو کیے ہی نہیں ہوں گے۔ تو پوچھا جائے گا مالک یہ تو عمل کیا ہی نہیں، تو فرمائے اس کا ارادہ تو کیا تھا نا، نیت تو تھی نا، تم خالص تو تھے نا، موقع نہ بن سکا، تمہارے لیے اسباب نہ ہو سکے، لیکن اجر تو ملا۔ اور امام غزالی فرماتے ہیں کچھ اعمال لے کر فرشتے اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، رب کریم فرمائے گا واپس لے جاؤ ان اعمال کو، میرے لیے نہیں کیے، یہ تو کسی اور کو دکھانے کے لیے کیے۔ حسن نیت، اچھا ارادہ، پروگرام اس طرح کا جس میں اللہ کی رضا شامل ہو۔ آپ جب تک نیت کا وضو نہیں کرتے، ارادوں میں اخلاص پیدا نہیں کرتے، اور ہم لوگ جب تک اپنے معاملات میں آگے جانے کے لیے محض اللہ کی رضا کو پیش نظر نہیں رکھتے، اتنی دیر تک عمل بیکار ہے۔ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا رب نہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے چہروں کو دیکھتا ہے، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو باطنی طور پر، یہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں زندگی میں آگے جانا چاہتے ہیں، بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ حسن نیت کا ساتھ نہیں، ارادوں میں خلوص نہیں، وہ جو منصوبہ بندی بنا رہے ہیں اس کے اندر اللہ کی رضا شامل نہیں۔ تو مجھے بتائیے جب اللہ کی رضا ہی شامل نہیں ہوگی تو اللہ کی مدد کیسے شامل ہوگی؟ اللہ کی مدد اس کام میں شامل ہوتی ہے جس میں اللہ کی رضا مطلوب ہو، اور جب مطلوب ہی اللہ کی رضا نہ ہو، دنیا داری، شہرت، پیسہ، مال، دولت، کچھ مل جائے، کچھ اصول ہو جائے، مجھے بھی کچھ جاننے لگ جائے، تو پھر جس طرح کی نیتیں ہوتی ہیں اسی طرح کا اس شخص کو اس کا پھل بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ سب سے پہلے تو اچھی نیت کسی بھی عمل کے لیے، اور اس کے فوراً بعد مناسب منصوبہ بندی۔ مسلمانوں کا آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کام کرتے ہیں لیکن کسی منصوبہ بندی کے تحت نہیں کرتے۔ ہم اپنے کاموں کو مرتب نہیں کرتے، نظم و نسق کا حصہ نہیں بناتے، ہمارے کام بے ترتیب ہوتے ہیں، الجھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم جن پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام ہیں، حضور ہر کام کرتے تھے تو مناسب منصوبہ بندی کے ساتھ فرمایا کرتے۔ جنگ بدر کا موقع ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے پہلے مجلس مشاورت منعقد کی ہے، صحابہ سے رائے لی ہے، اس کے بعد صفوں کو سیدھا کرایا، ہر آدمی کی اس مقام پر ڈیوٹی لگائی، اور پھر اللہ کے محبوب نے مصلی بچھا کے اللہ سے مدد کا سوال کیا۔ جنگ احد کا موقع ہے تو سرکار نے ڈیوٹیوں کو تقسیم فرمایا۔ ایک چھوٹا سا حصہ صحابہ کا، ایک جماعت جس کی ڈیوٹی تھی کہ یہ درہ تم نے نہیں چھوڑنا، تو ایک درہ ہی چھوڑا ہے انہوں نے، تو اس کا نتیجہ بہت ساری شہادتوں کی صورت میں سامنے آیا ہے۔ جنگ خندق کا موقع ہے تو سرکار کی منصوبہ بندی دیکھیں، 10,000 کا لشکر مدینے پہ حملہ آور تھا، ٹھنڈ تھی، قحط تھا، تو مدینے کے تینوں جانب تو مکانات تھے، کافر داخل ہی نہیں ہو سکتے تھے، کونا خالی تھا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کیا تو حضرت سلمان فارسی نے کہا خندق کھود لینی چاہیے۔ اس خندق کو کھودا گیا، اور پھر
وہ 10,000 کے لشکر کو جس طرح روکا گیا ہے اور جس طرح وہ ناکام ہو کر لوٹ گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فتح عظیم مسلمانوں کی بنا دیا۔ فتح مکہ کا موقع آپ دیکھ لیں تو حضور کی منصوبہ بندی دیکھیں، سب سے زیادہ دینی لوگوں کو ضرورت ہے مناسب منصوبہ بندی۔ وہ اللہ خیر کرے گا جی، وہ بسم اللہ جی تسی آ جاؤ۔ وہ خدا کے بندے، جن بزرگوں کا آپ نام لے رہے ہیں اور جس دین کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ دین ہی منصوبہ بندی کا حکم دیتا ہے، حکمت عملی سے اور تدبر سے چلنے کی بات کرتا ہے۔ وہ دین ہی کہتا ہے کہ آپ چیزوں کو مرتب کر کے کریں، بے ترتیب اور بے ڈھنگے، یعنی ایک شخص کے بکھرے ہوئے بال تھے، الجھی ہوئی اس کی حالت تھی، تو نبی پاک علیہ السلام نے دیکھ کے فرمایا کتنا اچھا ہوتا اگر یہ کنگھی کر لیتا، تو یہ سوار لیتا اپنے آپ کو۔ پسند کیا نبی پاک۔ آپ اچھی منصوبہ بندی کے ساتھ آگے بڑھیں، آپ کسی کام کے لیے لوازمات بھی جمع کریں، پر آپ کا اس کے لیے طریقہ کار مرتب کرنا۔ ایک بڑی سادہ مثال ہے، کام کو کام سکھاتا ہے۔ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو کام کرنا آ جاتا ہے، لیکن جب کام لوگ کرنا ہی نہیں چاہتے پھر ان کو کام کرنا نہیں آتا۔ کام کو کام سکھا دیتا ہے۔ حضور فتح مکہ کے لیے تشریف لے گئے تو نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا ہر آدمی اپنی الگ سے آگ جلائے گا کھانا پکانے کے لیے۔ ایسا ہوتا نہیں تھا روٹین میں، مطلب اب کھانا پکانا ہے 500 کا 1000 آدمی کا تو ٹھیک ہے، ایک جگہ پہ کھانا پک سکتا ہے، دیگیں پکا نہیں لیتے ہم لوگ۔ فرمایا ہر مجاہد اپنا چولہا جلائے۔ تب جب 10,000 چولہے جلے تو ان کے ذہن میں تو نہیں تھا نا کہ ایک ایک بندے نے جلایا ہے۔ وہ جب چڑھے پہاڑیوں پر کفار مکہ اور انہوں نے منظر دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو کوئی لاکھوں لوگ آ گئے، یہ تو بڑا عجیب صورتحال ہے۔ ان پر تو روب طاری ہو گیا، اور وہ جو تھوڑا بہت مزاحمت کرنا چاہتے تھے جناب ابو سفیان نے واپس آ کے کہا سی بھی نہ کرنا، کیونکہ جتنا بڑا وہ لشکر ہے۔ جناب عباس سے کہنے لگے، حضرت ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہنے لگے دیکھیے آپ کے بھتیجے کس شان و شوکت سے مکے میں داخل ہوئے۔ اسلام کسی کو دقت نہیں دیتا، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فتح مکہ کے موقع پر کہ تنگ گلیوں سے داخل ہونا ہے ہم نے مکے میں، کشادہ گلیاں موجود ہیں، کیوں تنگ گلیوں سے داخل ہونا ہے؟ جب تنگ گلیوں سے لشکر گزرتا تھا تو گھوڑا گزرا، دوسرا گزرا، تیسرا گزرا، یہ تو گھنٹوں پتہ نہیں کتنا کو لمبا لشکر ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ آپ مناسب منصوبہ بندی کریں، آپ کا انداز خوبصورت ہو، آپ بہترین طرز کے ساتھ کام کریں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کام کیسے کرنا ہے۔ ہمیں نا لوگ کام نہیں کرنے دیتے، لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، بسم اللہ پڑھو جی اللہ خیر کرے گا۔ او بھائی اللہ تو خیر کرے گا، پر رب کریم نے بھی تو اصول دیے ہیں نا، سارے جانوروں کی قربانی نہیں ہوتی، جانور بھی مخصوص ہوگا، اس کی عمر بھی مخصوص ہوگی، وقت بھی مخصوص ہوگا، ایام بھی مخصوص ہوں گے، طریقہ کار ہوگا۔ آپ بے ترتیب جب کام کرتے ہیں تو اس میں الجھاؤ پیدا ہوتے ہیں۔ مناسب منصوبہ بندی، ایک اچھی ترتیب، ایک منظم۔ میں شروع میں جب ہم نے محفلوں کا آغاز کیا تو میں نے دعا کا ٹائم لکھنا شروع کیا، اتنے بجے دعا ہو جائے گی، تو لوگ مجھے کہنے لگے آپ عجیب آدمی ہیں، اتنے بجے دعا ہو جائے گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، لوگ تو آتے ہی نہیں۔ صرف 2 دفعہ ایسا ہوا ہے، زیادہ نہیں، کہ دعا کے بعد لوگ آئے اور انہوں نے کہا محفل ختم بھی ہو گئی 2 دفعہ، پھر ان کو پتہ چل گیا کہ یہ واقعی ختم کر دیتے ہیں، پھر ٹائم پہ آنے لگ گئے۔ کوئی لمبی محنت نہیں کرنی پڑی، کوئی ہمیں زیادہ نہیں وہ کرنا، کچھ بھی نہیں، کوئی ہمیں زیادہ اس میں دشواری نہیں ہوئی۔ آپ نظم بنائیں، نظم۔ میں جن محافل میں شرکت کرتا ہوں دوستوں کو پتہ ہے یہ ٹائم پہ آتا ہے اور وہ تیار ہوتے ہیں، لوگ بھی ذہنی طور پر تیار ہوتے ہیں۔ آپ منصوبہ بندی بنائیں کسی چیز کی، آپ اس منصوبے کے مطابق چلیں، چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں نظم ہی نہیں ہے، منصوبہ بندی نہیں، کسی کام کو کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہم وضع کرتے، ہماری ترتیب نہیں ہے۔ جب تک آپ مرتب نہیں ہیں، یہ ہمارے حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کے ایک پارے کی ایک تفسیر ایک جلد میں لکھی ہے، ایک پارہ اور ایک جلد پڑھا ہے مشکات کی شرح کی۔ کسی نے ان سے کہا اتنا کچھ لکھا ہے آپ نے، پڑھا نہیں جا سکتا؟ تو فرمانے لگے صرف ایک کام کیا ہے میں نے، اپنے ٹائم کو مرتب کیا ہے۔ مفتی صاحب 1 بجے جمعے کی تقریر شروع کرتے تھے اور جب وہ الحمدللہ سپیکر میں کہتے تھے لوگ اپنی گھڑیاں ٹھیک کرتے تھے کہ 1 پورا بج گیا ہے۔ ہم کوئی ترتیب ہی نہیں، وقت کا ضیاع ہے۔ 2-4 چیزیں ایسی ہیں جن پر بالکل فوکس ہے لوگوں کا، وقت کو ضائع کریں، کوئی ترتیب نہیں۔ تو مناسب منصوبہ بندی۔ تیسری بات اچھی نیت، مناسب منصوبہ بندی، اور تیسری بات سچی لگن۔ جب تک آپ میں لگن نہیں ہوتی، آپ تھوڑی دیر کام کر کے اکتا جاتے ہیں، مسلسل نہیں کر پاتے،
یہ طلب جب پیدا ہوتی ہے، یہ لگن جب پیدا ہوتی ہے، پھر کام ہوتا ہے۔ آپ کے اندر لگن ہی نہیں ہے تو کام کیسے ہوگا؟ وہ تڑپ ہی نہیں ہے، کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے، مزاج ہی نہیں ہے، کیسے کام ہوگا؟ کام ہو جاتا ہے، صرف اس کے لیے آپ مسلسل محنت کریں، مسلسل۔ پتھر پہ پانی پڑے متصل تو بے شبہ گھس جائے پتھر کی سیل۔ پانی کا ایک قطرہ کبھی بھی سیمنٹ میں سوراخ نہیں کر سکتا، لیکن اگر مسلسل گرتا رہے نا تو وہ سیمنٹ میں بھی سوراخ کر دیتا ہے، پلستر والی پکی جگہ ٹائلوں والی میں بھی وہ گھس جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ مسلسل ہے نا، استقامت ہے نا، لگن ہے نا، لگن سے کام کریں۔ وہ بہت سارے دوست آ کے مجھ سے کہتے ہیں میں بڑے ہی کام کیتے نے کوئی کامیاب نہیں ہویا۔ میں کہوں بڑے چھڑ دے تو ایک ہی کار انہوں 4 دن چاج نال کار ٹھیک ہو جائے گا۔ تو بڑے کرنے کے چکر میں کوئی بھی نہیں ہوتا۔ ایک کریں، لگن سے کریں، محنت سے کریں، جد و جہد سے کریں، اپنی ساری صلاحیتیں لگا دیں، آپ اس کے اندر پورے طور پر لگ جائیں، آپ مضبوط ہو جائیں گے، آپ کے اندر توانائی آ جائے گی۔ تو ایک تو اچھی نیت، مناسب منصوبہ بندی، اور پھر اس کے بعد لگن، اور پھر چوتھی بات کہ آپ اس کام کو جب آپ نے کر لیا، وہ پایا تکمیل تک پہنچ گیا، اب آپ نے کہنا ہے میں نے نہیں کیا، یہ میرے رب کریم نے کیا۔ اب آپ کی طبیعت کا شکر، آپ کے مزاج کا ٹھہراؤ، اب آپ کے اندر کی عاجزی، یعنی نبی پاک علیہ السلام 10,000 کا لشکر لے کر مدینہ طیبہ میں داخل تو ہو گئے، لیکن حال یہ ہے کہ سرکار نے کالا امامہ باندھا ہوا ہے، اونٹنی پر سوار ہے، اور حضور نے یوں گردن جھکائی ہوئی ہے کہ کئی دفعہ اونٹنی کی گردن سے بھی سرکار کی گردن نیچے دکھائی دیتی ہے بظاہر۔ کیوں؟ کہ سرکار نے اپنا سارا اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا دیا کہ جو کچھ ہے مالک کا ہے۔ نیت بھی آپ کی ٹھیک تھی، منصوبہ بندی بھی آپ نے کی، اور پھر اس پر لگن بھی آپ کی تھی، پر جو نتیجہ نکلے گا اس میں آپ شکر اللہ کا ادا کریں گے، اور جب تک آپ اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے اتنی دیر تک محسوس نہیں ہوگا کہ آپ کی توجہ اللہ کی جانب ہے۔ قرآن مجید نے کہا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر کرو گے نہ شکر تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ شکر کا مزاج ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن کہا جائے گا وہ حمد کرنے والے کہاں ہیں؟ تو کہا 70,000 بندہ کھڑا ہوگا تو رب فرمائے گا ان سے حساب نہیں لینا، انہیں بغیر حساب کتاب جنت میں بھیجنا ہے۔ مالک یہ حمد کرنے والے کون ہیں؟ فرمایا یہ وہ ہیں جو ہر حال میں اپنے رب کا شکر ہی ادا کرتے ہیں۔ طبیعت پھر شکر والی ہو، مزاج اپنے رب کے حضور جھکنے والا ہو، یعنی نعمت ملنے پر یہ خیال نہ ہو کہ جناب یہ میری محنت کا نتیجہ ہے، آخر میں انسان کہے یہ میرے رب نے فضل کیا ہے اور مجھے عطا فرمایا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نعمت کا اظہار کرنا شکر ہے، اور نعمت کو بیان نہ کرنا یہ ناشکری ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، غریب تو بتاتا ہے میں غریب ہوں، کبھی امیر نے بھی بتایا میرے پاس کتنے پیسے ہیں۔ حالات خراب ہونے پر تو لوگ اظہار کرتے ہیں، صحیح ہونے پر بھی کرتے ہیں۔ ہماری طبیعت کا تقاضا ہی نہیں ہے، بیان نعمت ہے ہی نہیں، بلکہ قرآن مجید نے یہ شکوہ کیا ہے کہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو رب کو یاد کرتا ہے، اور جب آسانی ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے مالک کو بھولتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ کا شکر، وہ گن تو سے یار کبھی نعمتیں خدا کی کتنی زیادہ، ہر وقت تیری طبیعت جھکی رہے گی اپنے مالک کی بارگاہ۔ اور پھر یہ جو شکریہ ہے نا، یہ فطرت ہے، فطرت۔ جب آپ شکر گزار ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ فطرتاً ایک خوبصورت انسان ہے۔ آپ نے کبھی جانور دیکھا ہے وہ بھی شکر ادا کرتا ہے؟ کاٹنے والا جانور بھی ہو تو وہ اپنے مالک کو نہیں کاٹتا، کیوں؟ کہ وہ کہتا ہے یہ مجھے چارہ کھلاتا ہے، یہ مجھے پانی پلاتا ہے، یہ دھوپ چھاؤں میں میرا خیال رکھتا ہے۔ یعنی آپ کا پالتو جانور کاٹنے والا بھی ہو اور آپ اس کا زخم بھی صاف کر رہے ہو تو وہ آپ کو کاٹتا، یعنی جانور بھی کہتا ہے کہ یہ میرا محسن ہے، اور وہ محسن کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ شکریہ ادا کرنا تو فطرت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی کوئی نہیں کرنا۔
मिजाज तशक्कुर वाला रखना, यानी कुरान मजीद ने कहा, रब फरमाता है मेरा भी शुक्र अदा करो और अपने वालिदैन का भी शुक्रिया अदा करो। जो दुआ सिखाई है वो दुआ भी शुक्रिया वाली है। वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, या अल्लाह उन दोनों पे रहम फरमा, जब मैं छोटा था तो उन्होंने मेरी परवरिश की थी। यानी ये दुआ भी शुक्र के तौर पर है कि मालिक उन्होंने मेहरबानी बड़ी की है। शुक्र फितरत है। अगर आप शुक्र गुजार नहीं है, मिजाज आपका शुक्रिया वाला नहीं है, यहाँ ना बड़ा मुश्किल आगे हो गया है लोगों के लिए। तशक्कुर नहीं, तबीयतों, वफादारी नहीं, मिजाज नहीं। मेरे भाई, शुक्र की तबीयत, शुक्र का मिजाज। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में एक दफ़ा अर्ज़ की, मालिक मैं तेरा शुक्रिया कैसे अदा करूं? मैं तेरी कोई छोटी सी छोटी बज़ाहिर नेमत भी देखता हूं तो सोचता हूं सारी उम्र भी इबादत करूं तो इस नेमत का भी शुक्र अदा नहीं होता। वो जो उनके दिल की गहराइयों में बात है, वो अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं। हजरत मूसा कलीम अर्ज करते, मालिक मैं तेरी छोटी सी छोटी नेमत भी कभी देखता हूं ना तो सोचता हूं सारी उम्र भी इसके लिए इबादत करूं, झुका रहूं सजदे में, तो इस नेमत का शुक्र अदा नहीं हो सकता, तो सारी नेमतों का कैसे करूं? तो जब ये जुमला कहा ना हजरत मूसा ने, तो रब करीम ने फरमाया, ए कलीम अब आपने मेरा शुक्र अदा किया है। ये समझे आप इस पहलू को। यानी जब ये एहसास पैदा हो गया ना कि छोटी सी छोटी नेमत का भी शुक्रिया अदा करने की ताकत हम में, फरमाया अब तूने शुक्र अदा किया है, अब समझ आई है शुक्र की। ओ मेरे अजीज, जब मिजाज शुक्र वाला हो, तबीयत शुक्र वाली, हर वक्त मालिक का शुक्र, हर वक्त मालिक का शुक्र, हर वक्त मालिक का, ये मिजाज का भी पैदा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, मालिक मुझे बता तो सही, एक नेमत का शुक्र अदा करके मैं उसे देखता हूं तो साथ ही मुझे दूसरी नजर आ जाती है, उसका शुक्र अदा करता हूं तो तीसरी नजर आ जाती है, तीसरी का शुक्र अदा करता हूं तो चौथी। तो मालिक नेमतें इतनी ज्यादा हैं, आखिर में शुक्र कैसे अदा करूं? तो रब करीम ने फरमाया, ए दाऊद आप तो अपने रब की मार्फत पाने लग गए हैं, को तो मार्फत होने लग गई है, मार्फत इलाही पा गए आप नेमतें गिने, जिंदगी में गिनो, आंख की नेमत गिनो, कान की नेमत गिनो, समझ की नेमत गिनो, आप चलने की, छूने की, पकड़ने की, समझने की नेमत शुमार करो, गिनो। अल्लाह ने माँ बाप दिए, बहन भाई दिए, अच्छे उस्ताद दिए, मशाइख दिए, गिनो। उस करीम रब ने करम किया और अपने लाडले नबी की उम्मत बनाया। गिनो, शुमार करो, उसने करम किया। और एक वक्त ऐसा भी आया कि उसने बैतुल्लाह के सामने ला खड़ा किया। एक वक्त ऐसा भी आया कि गुंबद खजरा के सामने खड़े होकर दुरूद और सलाम भी पढ़ा। करो शुमार वो नेमतें, कहां कहां किस किस मकाम पर। और खुद ही अल्लाह का कुरान बोला, तुम अगर नेमतें गिनना चाहो तो गिन सकते नहीं। मिजाजों में शुक्र पैदा हो जाए ना तब ये तो ठंडी। मैं अक्सर कहता हूं, कभी कभी नहीं अक्सर कहता हूं, मैं कहा करता हूं, खुदा जाने बुलंदी है कि पस्ती, पर जहां मैं हूं वहां कोई नहीं है। जहां मैं हूं वहां, यानी मैंने जिंदगी में ये सुना, हमेशा उम्र भर लोग महफिलों में नहीं आते। फिर मेरे दोस्तों ने मेरे कानों में ये भी कहना शुरू कर दिया, तुसी ना ऐलान करे अजे वे सड़कों बंदे नहीं सामने जाते। वो कभी मैंने अब जिंदगी में कहते थे, लो जी लोग स्कूलों में बच्चे भेजते हैं और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में भेजते हैं, मदरसों में नहीं भेजते। फिर ये कि दूर दराज से सिफारिशें आने लग गई कि तुसी उन साड़ा बच्चा नहीं दाखिल कर दे। वो जो अंदाज कभी और थे, फिर वो हालात बिल्कुल बदलते देखे, कैफियत बदलती देखी, तबीयत बदलती देखी। एक दोस्त यहाँ वक्त लेने आ गए और मैं वहाँ, उन्होंने जलसा रख लिया। मैंने उनसे कहा, भी सादे से आदमी थे, मीडिया से ज़रा वाकिफ़ नहीं थे, पुराने आदमी थे, बुजुर्ग थे। तो मैंने उनसे कहा कि मैं आ जाऊँगा, लेकिन ये कि मेहरबानी यही है कि आप थोड़ा सा कोई और एहतमाम कर लें। कहने लगे नहीं आपको ही आना है। फिर मैं चला गया, मैं हो के आया। सारे लोगों ने जिंदगी भर का है, दोबारा कदों टाइम दे आगे। उन्हें आख्या तो अगों नहीं बुलाना। मैं क्यों दी की वजह है? उन्हें कहती तो मसीत दे छड़न लगे तन बंदे साड़ी पुरानी मसीत सारियां छत्तां भर गई। तो भाई हमारे पास की बात नहीं है। खुदा जाने बुलंदी है कि पस्ती, पर जहां मैं हूं वहां कोई नहीं। आप मिजाज शुक्र वाला पैदा करें, तबीयत शुक्र वाली। मैंने जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज महसूस की है कि यार जितनी नेमतें हम उनका शुक्र अदा करने की ताकत ही नहीं रखते। मजीद का सवाल तो तब करें ना, किस मुंह से मजीद मांगे? जो है उनका शुक्र ही नहीं अदा हो पा रहा, शुक्रिया ही नहीं अदा कर पाते। तो पहली बात तो ये कि अच्छी नीयत अपनाएं, दूसरी बात ये कि मनसूबाबंदी करें, तीसरी बात ये कि लगन से काम करें, चौथी बात ये कि जब काम हो जाए तो फिर अपने रब का,
اور خوب ادا کریں، اور خوب ادا کریں، اور اپنے دل کو پورے طور پر تیار کریں اور ذہن سازی کریں اپنی کہ میں نے اپنے مالک کا شکر ادا کرنا ہے، اور اس کے لیے کوشش کریں۔ آپ دیکھیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارکہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، ترمذی میں حدیث ہے، فرماتی ہیں کچھ دیر سرکار میرے بستر میں آرام فرما ہوئے، پھر حضور نے نماز کی نیت باندھ لی تو قیام میں بھی سرکار نے آنسو بہائے، رکوع میں بھی آنسو بہائے، سجدوں میں بھی آنسو بہائے۔ تکمیل نماز پر میں نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ آپ کے صدقے اگلے پچھلوں کو معاف کرے، اتنا زیادہ آنسو بہانا؟ تو فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ شکر کے آنسو ہیں جو رکوع میں بھی ہیں، جو سجدے میں بھی ہیں، جو قیام میں بھی۔ تو میرے بھائی کبھی شکر کے آنسو بھی بہا، کبھی شکر کا رکوع بھی کر، کبھی شکر کا سجدہ بھی کر، کبھی شکر کا قیام بھی کر، کبھی شکر کے نفل بھی پڑھ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص رحمت کی ہے۔ ہمارے ہاں بے چینیاں اس لیے بڑھتی ہیں کہ جو نعمتیں ہوتی ہیں ان کی قدر نہیں ہوتی، جو نہیں ہوتی ان کی طلب ہوتی۔ تو اسلام کے اندر لا متناہی اجر ہے، لا متناہی، لیکن شرط یہ ہے کہ حسن نیت ہو، مقصد کی لگن ہو، زبردست منصوبہ بندی ہو، پھر اپنے رب کے حضور جھکنے کا مزاج